آگے فرمایا کہ اتلو ما اوحیا. اب چونکہ اس صورت کا جیسے کہ عرض کیا کہ موضوع کیا چل رہا ہے، فتنے، کہ جو آزمائشیں آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں مسلمانوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو تشبیہ دے دی فتنوں کو مکڑی کے گھر کی طرف کہ تم گھبراؤ نہ، تم پر جو مشکلات ہیں ان مشکلات سے تم نکل جاؤ گے، یہ جتنے بھی فتنے ہیں مکڑی کی طرح ہے، یہ ختم ہو جائیں گے. اب دوسری بات فرمائی جا رہی ہے کہ تم کرو کیا ان مشکل حالات میں، تمہیں کیا کرنا چاہیے. فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، ایک قرآن کی تلاوت کرو اور دوسری نماز قائم کرو. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ کی طرف کتاب وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کرو، اتلو تلاوت کرو، واقم الصلاۃ اور نماز پڑھو. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہیں ثابت قدم رکھ سکتی ہیں. تم پر جس طرح کی بھی مشکل حالات آ جائیں، دنیا میں کفار کا غلبہ ہو جائے، تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے، تم یہ دو کام جو ہے نا خوب دبا کے کرو، اللہ کی کتاب کی مسلسل تلاوت کرو، پڑھتے رہو، نماز کو قائم کرتے رہو، انشاءاللہ کوئی فتنہ تم پر غالب نہیں آئے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کا ذکر، قرآن پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. تو یہ اللہ کا ذکر فرمایا بہت بڑی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے. اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا، وہی بات کہ تم جو ہے اگر ان ظلم و ستم سے تنگ آ چکے ہو، تم سے یہ ظلم برداشت نہیں ہوتا، تو پھر اے میرے وہ بندو جو ایمان والے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی وسیع ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ تم یہیں پر رہو، نکل جاؤ یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ. فإیایا فاعبدون، لیکن میری بندگی صرف میری کرنی ہے. اس بات کی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم کہو کہ جی حالات خراب تھے، ظلم تھا، تشدد تھا، اس وجہ سے میں نے ایمان کو چھوڑ دیا، یا اس وجہ سے میں نے. آپ دیکھیں آج کل لوگ تھوڑی تھوڑی مجبوری کی وجہ سے اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں کتنے لوگ روزہ نہیں رکھتے، ان سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے، معمولی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، بس بہانے ہوتے ہیں. بھائی میرا یہ مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے جی بس مجھے تو شوگر ہے میں اس لیے روزے نہیں رکھتا. عورتیں اکثر کہتی ہیں جی چھوٹے چھوٹے بہانے بنائے ہوتے ہیں، جی میرا بچہ چھوٹا سا ہے اس کو میں نے دودھ پلانا ہے. تو کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا، جی وہ غریب قسم کے بہانے، ان بہانوں کی وجہ سے کوئی روزہ چھوڑ رہا ہے. کوئی جو ہے کسی کے پاس ملازمت کر رہا ہے تو کہتا ہے جی وہ مجھے نماز کے لیے نہیں چھوڑ رہے، اس وجہ سے وہ اللہ کی نماز مسلسل چھوڑ رہا ہے، لیکن نوکری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنا کاروبار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. کوئی اگر کسی کو دھمکی دیتا ہے نا کہ میں تمہیں ملازمت سے نکال دوں گا، تو یہ تو کوئی چیز نہیں ہے ملازمت سے نکالنا. اللہ تعالیٰ اب صورت میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، وہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے انگاروں پہ لٹایا اور میری کمر میں سوراخ ہو گئے، اتنا ظلم ہوا، اور میں آ کر حضور سے شکایت کر رہا ہوں اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں. اور اللہ کے رسول آگے سے آپ کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا اور کہا کہ ابھی تو تم پر وہ حالات آئے نہیں آروں سے چیرنے والے. اور پھر اللہ نے بھی آیت نازل کر دی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. تو ہم اندازہ لگائیں کہ ہم نماز کس لیے چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی سی باتوں پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گاہک کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں اور روزہ چھوڑ دیتے ہیں. تو کتنا ہمارا اور ان کا کوئی موازنہ ہو سکتا ہے کسی بھی اعتبار سے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم پر ایک جگہ پر حالات سخت ہیں تو میری زمین بہت کشادہ ہے. تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم نماز چھوڑ دو. اب اس بات کو آپ یوں فٹ کر لیں کہ اے میرے بندو جو ہے اگر تمہیں نماز نہیں پڑھنے دے رہے، نوکری تمہیں کہہ رہے نکال دیں گے، تو نوکری اور بھی بہت ساری ہیں. اب آیت کا ترجمہ دوسرے سوال وہی بنتا ہے نا، اے میرے بندو میری زمین بہت کشادہ ہے، اگر تمہیں مکہ میں رہنا تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے، ایمان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، زمین میری بہت کشادہ، کسی اور جگہ چلے جاؤ، کسی اور شہر میں چلے جاؤ، کسی اور علاقے میں چلے جاؤ. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر نفس نے چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر تم ہمارے پاس آؤ گے اور پھر وہاں پر ہم پورا حساب دیں گے اور پورا تمہارے بدلہ جو بھی ہوگا وہ تمہیں دیں گے. جو ایمان والے ہوں گے ان کو، اچھے اعمال کرنے والے کو، ان کو ہم جنت دیں گے. غرفاً، بڑے بڑے بالا خانے ہوں گے جن کے نیچے جو ہے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور آگے فرمایا، اب وہ خاص وہ بات آ رہی ہے جو میں نے آپ کو مثال دی نوکری کی یا دکان کی یا کاروبار کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، یعنی جس رزق کے لیے تم اللہ کے حکموں کو پامال کرتے ہو، جس رزق کے لیے تم اللہ کے حکموں کو پامال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے ہی جانور ایسے ہیں لا تحمل رزقها، جو اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھرتے. ہم تو اپنا رزق اٹھا کے پھرتے ہیں نا، ہم نے گھر میں پڑولے بھی رکھے ہوتے ہیں، پورا سال کا اس میں گندم بھی اٹھائی رکھی ہوتی ہے اور چیزیں بھی رکھی ہوتی ہیں، سٹور کی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنے جانور ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھرتے.
وہ بس باہر نکلتے ہیں، ان کو رزق ملتا ہے، پھر آگے ان کو کوئی وہ نہیں ہوتا کہ رزق ملے گا. چڑیا اپنے گھونسلے کے اندر سٹور نہیں کرتی کھانا، صبح نکلتی ہے، اپنا پیٹ بھرتی ہے، تھوڑا سا اپنے بچوں کے لیے لاتی ہے، ان میں منہ میں ڈالتی ہے، سو جاتی ہے اپنا، بس یہی اس کی زندگی ہے، سٹور نہیں کرتی. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی رزق دے گا. لہٰذا اس رزق کے لیے اللہ کے احکامات کو پامال نہ کرو. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، دین کی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم ان کے راستے ہم ان کے لیے کھول دیتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. ظاہر بات ہے جو اللہ کا کام کرے گا، اللہ کی مدد دین میں گویا کہ اللہ کی مدد کرنا نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہاں جی، تو اگر فرمایا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، ہمارے دین کا کام کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے سارے راستے کھول دیتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے.